السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام بخاری والإمام مسلم في صحيحهما۔ معزز سامعین و ناظرین، سامعات و مشاہدین و مشاہدات، چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، غمخواری، ہمدردی کا، صبر کا مہینہ ہے۔ وہ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جنہیں یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، اس لیے انتظار کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر نیکیوں اور عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے انتظار کرتے تھے تاکہ اپنی اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ اس لیے اس مہینے کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، جنہیں آج کے درس میں انشاءاللہ مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز بھائیو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، حالانکہ گھر سے زیادہ دل کی اور باطن کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا گھر گندا ہے لیکن آپ کا دل اگر صاف ہے، ستھرا ہے، دل میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی نفرت اور عداوت اور حقد اور حسد اور بغض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو گھروں کی صفائی سے زیادہ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی پر دھیان دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ گھروں کے اساس کو، سامان کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اخلاق کو نہیں بدلتے۔ گھروں کے سامان بدل دینے سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کرے گا، اپنے اخلاق نہیں بدلے گا، جب تک انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔
ہم ظاہری چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، گھر کی پینٹنگ کراتے ہیں، گھر کی صفائی کراتے ہیں، اور اس طریقے سے پورے مہینے کا سامان لا کر کے خوردنوش کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے اسٹور کر لیتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹور کرنے سے زیادہ ہمیں عبادات اسٹور کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال اسٹور اور جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی نیک اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے کام نہیں آئیں گی۔ اگر انسان کھانے پینے کی چیزوں کو اس لیے اکٹھا کرتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں اسے زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کا موقع ملے، تاکہ بازار نہ جائے اور پورے مہینے کو دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے، اچھی بات ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان سب کرنے کے باوجود بھی رمضان کے مہینے میں بھی لوگ باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں اور باہر زیادہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا، خیرات و برکات کا، گناہوں کی مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنی مغفرت سے جن لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ ہر بار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ میں، کچھ لوگوں نے سوال بھی مجھ سے کیا کہ ابھی جہنم تو فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ کون جہنم کے اندر جائے گا، کون جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کون جہنم کے اندر جائے گا، کون جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جو آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے اپنے فضل و کرم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی جب حساب و کتاب ہوگا تو جہنم کے اندر نہیں جائے گا بلکہ جنت کے اندر جائے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا استقبال ہم معنوی طور پر کریں، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے سے، عزم کے ذریعے سے، کہ جو گزشتہ مہینے یا گزشتہ رمضان میں جو خامیاں رہ گئی تھیں، جن عبادات کی کمیاں رہ گئی تھیں، ان تمام چیزوں کو ہم دور کریں گے اور ایک نئے عزم کے ساتھ رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو۔ ظاہری تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معنوی تیاری کی ضرورت ہے، ایسی تیاری جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں مل جائے، اس تیاری کی ضرورت ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہر انسان کے اندر عزم ہو کہ جو خامیاں رہ گئی تھیں، جو باتوں کے اندر کمیاں رہ گئی تھیں، اس مہینے کے اندر ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان اس عزم کے ساتھ اس مہینے کے اندر داخل ہو، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کے دربار میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دینے والے۔ اے لوگوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفور الرحیم، العفو، معاف کرنے والا، لہذا ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہیے، خاص طور سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں۔ میرے بھائیوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو مشاہدے میں ہے، جو تجربے میں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور پر، کہ رمضان کا مہینہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر، جیسے رمضان سے پہلے تھا ویسے رمضان کے بعد بھی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے شاید پتہ ہی نہیں چل پاتا ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ طبقہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ دھڑلے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ پہلے کچھ احترام کرتے تھے رمضان کے مہینے کا، بڑے لوگوں کا، روزے داروں کا، آج کوئی احترام نہیں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے لوگ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کوئی احترام نہ رمضان کا نہ بزرگوں کا کیا جاتا ہے۔ یہ قسم ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ 20 سال، 25 سال، 30-40 سال کے نوجوان ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ نوجوانوں کا طبقہ کثرت سے اس طرف بھاگتا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو مالدار لوگ ہیں، جنہیں اپنی بزنس سے، تجارت سے فرصت نہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، سیاستداں،
وہ لوگ عام طور پر یہ چیزیں ان کی یہاں پائی جاتی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث سنن کبریٰ کی ہے اور صحیح ابن حبان کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور دونوں میرے دونوں بازو کو دونوں نے پکڑ لیا اور مجھے ایک سخت اور مشکل پہاڑ کے پاس لے کر کے آئے اور کہنے لگے اس پہاڑ پر چڑھو۔ تو میں نے کہا میرے پاس اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ جب میں پہاڑی پر چڑھا تو بڑی سخت آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جو جہنم کے اندر جنہیں عذاب ہو رہا ہے ان لوگوں کی آواز ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے آگے لے کر کے گئے تو میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکتے ہوئے دیکھا، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے جبڑوں سے ان کے منہ سے لگاتار خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان اور سنن کبریٰ نسائی کی حدیث ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں افطار کے اندر لیٹ کرنا چاہیے، تاخیر کرنا چاہیے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے کا مطلب یہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جلد بازی کرتے ہوئے لوگ افطار کر لیتے، یہ مطلب اس کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم افطار میں تاخیر کریں، احتیاط کریں، 15 منٹ اور انتظار کر لیں، یہ حدیث کا معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سزا ہے جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن جان بوجھ کر وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حل ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے؟ ہم اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ جو روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کا حشر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہوا، صبر نہیں کر سکے، زیادہ بھوک لگی تھی، زیادہ پیاس لگی تھی، وقت سے پہلے افطار کر لیا، اس کو روزہ بھی مان لیا، اس کی قضا بھی اس نے نہیں کیا۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے کہ جہنم کے اندر ان کو الٹا لٹکایا گیا، ان کے جبڑے اور ان کے منہ سے لگاتار خون بہہ رہا ہے، وقت سے پہلے افطار کرنے کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ تو جو روزہ ہی نہ رکھے اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اسلام کی عمارت اس کے اوپر قائم ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمبر 2 دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہو۔ تو یہ اسلام کا رکن ہے چوتھا۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کا جان بوجھ کر کے علم رکھتے ہوئے بغیر کسی زبردستی کے انسان اگر انکار کر دیتا ہے تو علماء کا فتویٰ اور اجماع ہے کہ وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیا، اور رکن کا انکار کر دینا اسلام کو ڈھا دینا ہے۔ جیسے کوئی عمارت ہے اور وہ ستونوں پر قائم ہے، اگر آپ ستون گرا دیں گے چھت گر جائے گی، عمارت گر جائے گی۔ ایسے اسلام کی 5 عمارتوں، اسلام کے 5 ستون ہیں، ان ستونوں میں سے کسی ستون کا انکار کرنا اسلام کی عمارت کو ڈھا دینا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جو انسان اس کی فرضیت کا جان بوجھ کر کے انکار کر دیتا ہے۔ تو جو روزہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے کچھ ماں باپ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر امتحان آ گیا رمضان کے مہینے میں، کوئی بڑا امتحان، تو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ رزلٹ پر فرق پڑے گا، اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، روزہ مت رکھو، تیاری نہیں کر پاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے امتحان کے اندر۔ قیامت کے اندر فیل ہو جائے منظور ہے، دنیا کے اندر فیل ہو جانا منظور نہیں ان کو۔ اگر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، جو وہاں امتحان میں کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے امتحان میں کامیابی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ دین کے نام پر، دین چھوڑ کر کے، نماز روزہ چھوڑ کر کے انسان اگر دنیا کماتا ہے اور دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کامیابی صرف دنیا کے اندر رہ جائے گی۔
اور وقتی ہے کامیابی، اس کامیابی کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اگر آپ روزہ رکھو گے تو ہم آپ کو انعام دیں گے، قرآن ختم کرو گے آپ کو انعام دیں گے، اتنی حدیثیں یاد کرو گے، قرآن یاد کرو ہم آپ کو انعام دیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کے لیے تحفے تحائف رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کون نماز پڑھنے پر انعام دیتا ہے؟ کون قرآن یاد کرنے پر انعام دیتا ہے؟ ہمیں انعام ملتا ہے، لوگ دیتے انعام دنیاوی امتحان میں کامیابی پر، اس پر کامیاب ہو جائیں گے، سارے لوگوں کو دعوتیں دی جائیں گی، پارٹیاں دی جائیں گی، سب کے اس کے سارے دوست احباب کو بلایا جائے گا، اور اس طریقے سے بڑے سے بڑے اور مہنگے سے مہنگے ہوٹل کے اندر مختلف قسم کی پکوان پکا کر کے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ لیکن کوئی قرآن کا حافظ بنے اور اس طریقے سے حدیثیں یاد کرے، دین پر قائم رہے، اس کے لیے کوئی پارٹی اور اس کا کوئی انسان اہتمام نہیں کرتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہماری گردنوں میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، دین کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ اور اسکول نہیں ہے، کوئی ٹیوشن کلاس نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے جہاں پر بچوں کی، بوڑھوں کی، پورے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، زبان کی تربیت، صبر سکھایا جاتا ہے، صدقات و خیرات کرنے پر ابھارا جاتا ہے، اور دیگر عبادات، ایمان، توحید اور سنت، تمام چیزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے۔ اللہ کی نعمتوں میں پلتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی عبادت کا انکار کرتے یا اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے جو دنیا دار طبقہ ہے، جسے روزے نماز سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ آیا اور مہینے آئے گزر گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سب سے برے لوگ ہیں یہ۔ ایک وہ طبقہ ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھ لیتے لیکن نماز نہیں پڑھتے، یا تو پورے مہینہ کا روزہ رکھ لیں گے یا چند دنوں کا روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ بہت نماز پڑھیں گے تو جمعہ کی نماز، عید بقرعید کی نماز، لیکن اور 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ قطعاً نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزے زیادہ اہم نماز ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، دائمی بیماری ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ روزہ نہ رکھیے، بعد میں روزے کی قضا کر دیجیے۔ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، بیمار پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ بعد میں روزے کی قضا کر لے، اگر بیماری دور ہو جائے۔ اگر بیماری دور نہیں ہوئی، دائمی بیماری ہے، وہ روزے کی قضا کرنے کے بجائے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ مسافر ہوں تو بھی معاف نہیں، آپ گھر پر ہوں تو بھی معاف نہیں، کسی بھی صورت میں۔ سب سے پہلے عبادات میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل گئی، تمام چیزیں درست ہو جائیں گی۔ تو اہم چیز روزے سے کہیں زیادہ اہم کیا ہے؟ نماز ہے میرے بھائیوں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ایک بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور ہی محال ہے، نہیں تصور کیا جا سکتا کہ مومن بھی ہو، مسلمان ہو، نماز نہ پڑھنے والا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہم جنت میں، تم جہنم کے اندر کیوں؟ ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ساتھ کھانا پینا، ایک جگہ کام کرتے تھے، کمپنی میں کام کرتے تھے، ایک جگہ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم جنت کے اندر، تم جہنم کے اندر کیوں؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ سب سے پہلا ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں نہیں ہے جو اصلی مشرک ہیں۔ نماز مسلمان پڑھتا ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جواب ان کا یہی ہوگا۔ یہ دھوکے بنا رہے کہ کافروں کے بارے میں ہے، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو دین میں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ ماؤن تو سب کو یاد ہوگی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وعید اور دھمکی ہے، سختی ہے، جو نماز بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہی نہ پڑھتا، اس وجہ سے اس کا حشر کیا ہوگا؟
جو भूल भूल करके नमाज पढ़ते, कभी 5 वक्त पढ़ लिया, कभी 3 वक्त पढ़ लिया, कभी 2 वक्त पढ़ लिया, ऐसे लोगों के लिए वाइल और जहन्नम की धमकी अल्लाह ताला फरमाता है। तो जो नमाज सिरे से ना पढ़े उसका असर क्या होगा। तो ऐसा भी है हमारे माशरे में एक तबका, यहाँ भी पाए जाते हैं, रोज़ा तो रख लेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, जुमा की नमाज़ पढ़ लेंगे लेकिन नमाज के करीब नहीं आएंगे। इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के साबिक मुफ्ती थे, बहुत बड़े इमाम और अल्लामा और मुफ्ती थे। उनसे लोगों ने सवाल किया कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता लेकिन रोज़ा रखता है पाबंदी के साथ, तो उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है रोज़ा रखने का जो नमाज ना पढ़ता, क्योंकि नमाज ना पढ़ने वाला कुफ्र का काम कर लेता है। इसलिए नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, रोज़ा रखने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा जो नमाज ना पढ़ता हो। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते। तीसरा तबका वो है जो रोज़ा रखता है और नमाज वगैरह भी कुछ पढ़ लेते हैं, पूरी नमाजें नहीं पढ़ते या पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ते, चंद दिन नमाज पढ़ेंगे उसके बाद मस्जिद से गायब हो जाएंगे। जो जो रमज़ान का महीना गुजरता जाएगा लोग मस्जिद भी छोड़ते जाते हैं। ऐसे भी हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देखिए रमज़ान का महीना आएगा, जो असली नमाजी हैं, 5 वक्त पढ़ने वाले, हमेशा उनको पहले सब में जगह नहीं मिलेगी, बेचारों को पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा लेट हो गए। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ये सिलसिला रहता है। जैसे 7 दिन गुजरा, 8 दिन गुजरा, मस्जिद से लोग गायब होते गए, मस्जिद से दूर होते गए, नमाज छोड़ते गए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि मेरे भाइयों, जिस रब ने रोज़ा फ़र्ज़ किया उसी रब ने नमाज फ़र्ज़ की है, और रोज़े से कहीं ज़्यादा अहम इबादत नमाज है। लिहाजा अगर नमाज आप नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। एक किस्म लोगों की भी है जो रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबानों की हिफाजत नहीं करते, ग़ीबतें करते हैं, चुगलखोरियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वला अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदअ ताअमहु व शराबह। जो आदमी झूठ को नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल नहीं छोड़ता, जहालत की बातें नहीं छोड़ता रमज़ान में, ऐसे आदमी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला खाना पीना छुड़वा करके अल्लाह हमें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ये मकसद नहीं कि खाने पीने से हम दूर रहें, वो तरबियत का एक ज़रिया है, हमारी इस्लाह का एक ज़रिया है। इससे हमारे नफ्स पाक होता है, हमारी इस्लाह होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने पीने से दूर रहने का हुक्म दिया है। ये मकसद नहीं है कि खाना पीना से दूर रह गए आपका मसला हल हो गया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, कितने ऐसे रोज़ेदार हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, बस भूखे रहते, प्यासे रहते हैं और उसके अलावा कोई चीज़ उनको नहीं मिलती। तो ऐसे भी रोज़ेदार हैं जो ग़ीबतें करते हैं, चुगलखोरियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पर अमल करते हैं, और जब भी मुलाकात होती है तो उनका वक्त इसी में गुजर जाता है, एक दूसरे की ग़ीबत करने में। लिहाजा मेरे भाइयों, उलमा ने कहा है कि जब इंसान रोज़ा रखे, ज़ुबान का भी रोज़ा रखे, इंसान अपनी आँख का भी रोज़ा रखे, अपने हाथ और पाँव का भी रोज़ा रखे, दिल का भी रोज़ा रखे, तभी हकीकी मानों में जो रोज़े का मकसद है वो मकसद हमको मिलेगा, वरना हम मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। एक और तबका है और उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि वो लोग रोज़ा तो रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, खैरात भी करते हैं, बहुत सारा खैर का काम करते हैं, हर खैर के काम में आगे आगे नज़र आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं। ऐसे लोगों की नमाज, ऐसे लोगों के रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंसान अल्लाह ताला के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला उसकी किसी भी इबादत को कबूल नहीं करेगा। उसकी सारी इबादतें रायगा हैं, उसकी सारी इबादतें बर्बाद हैं। शिर्क करने से इंसान के सारे आमाल को अल्लाह ताला तबाह व बर्बाद कर देता है। शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसकी कभी मग़फ़िरत नहीं करेगा। शिर्क करने वालों पर जन्नत को हराम कर दिया गया है। शिर्क करने वालों का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। लिहाजा आमाल की कबूलियत के लिए ये शर्त है कि इंसान शिर्क से दूरी अख्तियार करे। अगर इंसान शिर्क करता है, नमाज रोज़ा सब कुछ करता है, हज करता है, 60-70 हज करता है, जितना भी हज कर ले, अल्लाह ताला क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया में वो रोज़ेदार कहलाए जाएंगे, नमाजी कहलाए जाएंगे, दुनिया के अंदर और भी उनका लक़ब हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मेयार ये नहीं है।
اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے۔ اللہ نے قرآن کریم بار بار اس بات کا ہمیں حکم دیا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں دنیا کے اکثر حصے میں ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دیگر عبادات کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں تو روزے دار ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے شرک کے علاوہ تو اسے صرف اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کے دیگر عبادات محفوظ رہتے ہیں۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان عبادات کو ضائع برباد نہیں کرے گا۔ لیکن ایک انسان شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادات کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ ان عبادات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ سب سے بڑا مفتر ہے، یہ سب سے بڑا ہماری ساری عبادتوں کو باطل کر دینے والی چیز ہے، ضائع کر دینے والی چیز ہے، برباد کر دینے والی چیز ہے۔ ہم روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے دور تو رہتے ہیں، رمضان میں دن میں کھانے پینے سے دور رہتا ہے انسان، بیوی کے پاس جانے سے دور رہتا ہے۔ جو روزہ توڑ دینے والی چیزیں ہیں بظاہر ان چیزوں سے انسان دوری تو اختیار کرتا ہے، لیکن معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرنے کے باوجود وہ جو سب سے بڑا ناقض، سب سے بڑا روزے کو اور ساری عبادات کو توڑ دینے والا، باطل کر دینے والا، ضائع کر دینے والا، بے اثر، بے نتیجہ، بے فائدہ کر دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اس سے دوری اختیار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ ان کے کسی بھی عبادت کا کوئی ثواب نہیں دے گا، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے ایمان خالص ضروری ہے، توحید خالص ضروری ہے۔ اگر توحید خالص نہیں ہے، شرک سے دوری اور اجتناب نہیں ہے، یہ روزہ آپ کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، یہ نماز آپ کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی، یہ قرآن کی تلاوت آپ کے لیے قرآن سفارش نہیں کرے گا۔ قرآن ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، عامل قرآن بنتے ہیں۔ آج ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، لیکن عامل قرآن بنانے کی کوشش کم ہوتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے حافظ قرآن شرط نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، جو قرآن کے حافظ تھے آپ انہیں گر سکتے ہیں کتنے قرآن کے حافظ تھے، لیکن سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ حافظ قرآن کے ساتھ عامل قرآن ہونا چاہیے، قرآن پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن اعمال پر، جن گناہوں پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی، وہی گناہ اس آدمی کے اندر پائے جاتے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، ساتوں قرات کا ماہر ہے، حدیثوں کا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ حدیث، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ قرآن انسان کو جہنم سے نہیں بچائے گا، جہنم سے انسان کو اس کا عمل بچائے گا، اس کا عقیدہ بچائے گا۔ لہذا میرے بھائی، یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھے جو ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، برباد کر دینے والی چیز، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے ہم عامل قرآن بنیں، عامل بالحدیث بنیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن یاد کریں، الحمدللہ اچھی بات ہے، یاد ہونا چاہیے، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے تو حفظ قرآن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایسی روزہ اور نماز، تمام عبادتوں کا حال یہی ہے قیامت کے دن۔ اگر آپ شرک سے محفوظ ہوں گے تب ان عبادات کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو
کھلے عام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قبروں کا طواف، قبروں پر سجدے، قبروں پر نیاز، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا اسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ شرک کہاں ہو گیا؟ وہ شرک ہے اگر ایسی جگہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے، شرک کا اڈا ہے، وہاں اللہ کا نام لے کر کے بھی جانور ذبح کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ بوانا ایک جگہ جا کر کے وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے۔ ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا کہ کیا وہاں غیر مسلموں کا، مشرکوں اور کافروں کا کوئی مذہبی میلہ اور عید ہوتی تھی یا ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ چٹیل میدان ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، وہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا اوفی بے نظرک، جاؤ اپنی نظر کو پوری کرو۔ سوال یہ کہ ہمارے نبی نے دو سوال کیوں کیا تھا ان سے؟ کیا وہ صحابی اللہ کا نام چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے؟ کیا صحابی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے؟ کیا وہ غیر اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتے؟ نہیں، وہ اللہ کا نام لے کر کے ہی جانور ذبح کرتے، کیونکہ اس وقت عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو پیر اور فقیر بنا لیے گئے ہیں وہ سب نہیں پیدا ہوئے تھے، جن کے ناموں کو لے کر کے انسان جانور ذبح کرتا ہے، یا جن کی برسی کے اوپر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یا جن کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، جن کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کا نام لے کر کے ذبح نہیں کرتے، وہ جانور ذبح کرتے اللہ رب العالمین کا نام لے کر بسم اللہ اکبر کہہ کر کے۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی ان کو کہا، یہ دو سوالات کیے، اس لیے کہ اگر ایسی جگہ جہاں بت پرستی ہوتی ہو، جہاں قبر پرستی ہوتی ہو، غیر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہو، وہاں اگر انسان اللہ کا نام لے کر کے بھی جانور ذبح کرے گا، یہ شرک ہوگا، یہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ مذہبی میلہ ہے غیر مسلموں کا، مذہبی تیوہار ہے، وہاں جا کر کے اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کریں گے، شرک ہوگا۔ آپ مندر میں جائیں، جانور ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، گردوارے میں جائیں یا چرچ میں جائیں یا غیر مسلموں کے معبد اور عبادت خانے میں جائیں اور کہیں بلند آواز سے کہ پورا مندر گونج جائے، آس پاس بھی آواز پہنچ جائے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا، وہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہوتی جو غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی۔ فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سب کچھ، میری قربانی، میری تمام باتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر شرک کریں گے یہ تمام باتیں رائگاں ہو جائیں گی۔ لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ قربانی کام نہیں آئے گی، یہ نماز کام نہیں آئے گی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ کیوں کہا لا شریک اللہ؟ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ امر تو، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ لہذا ایسے لوگ کثرت سے ہمارے ملکوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور خیر کے کام میں سب سے آگے رہتے ہیں، سب سے آگے نظر آئیں گے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جو سب سے اہم کام ہے وہ ان کی زندگی سے غائب ہے، جو سب سے اہم عبادت، سب سے بڑا معروف ہے، سب سے بڑا خیر ہے، جس کے لیے ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی، آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا، جنت اور جہنم بنائے گئے، انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئیں، عدل اور انصاف کا میزان اور ترازو قائم کیا گیا، حساب اور کتاب رکھا گیا، قبر کے اندر عذاب اور نعمتیں ہوتی ہیں، جو سب سے اہم چیز جس کے لیے پوری کائنات کی تخلیق ہماری اور آپ کی ہے، سب کچھ اللہ نے جس کے لیے کیا، اگر وہی چیز غائب ہے تو یہ روزہ، نماز اور یہ حج اور زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں، ان کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ تعلیم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو اس کی تعلیم دیجیے، بتائیے ان کو، کیونکہ شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتانے والا شاید کم ملے لوگ آپ کو، لہذا یہ بہت اہم حقیقت ہے، اس کو آپ اپنے جو ہے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ شرک کرنے والا کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، روزہ بھی مقبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے
بندوں کے اوپر اسی حق کے اندر حق تلفی کر رہا ہے۔ اللہ کی خیانت ہے، یہ توحید اللہ کی امانت ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ، نبی کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، لہذا ایسے انسان کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی غداری ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملک کا غدار ہوتا ہے، اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، اسے دنیا میں جینے کا حق، اس ملک میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر پلتا ہے، لیکن جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے، ان عبادات کو دوسروں کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ یہ سب سے بڑا ناقض ہے، یہ سب سے بڑا، یہ دین سے دور کر دینے والی چیز، ہمارے سارے اعمال کو باطل اور رائیگاں برباد کر دینے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیں، انہیں جہنم سے بچائیں۔ جہنم سے بچانے والی چیز یہی ہے انسان توحید پر قائم رہے اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ لہذا پہلے شرک چھوڑیے، بدعات اور خرافات چھوڑیے، وہ بدعات جو مکفرہ ہیں، ان تمام بدعات اور خرافات کو چھوڑیے، تب روزہ رکھیے، تب روزہ قبول ہوگا، ورنہ روزہ رکھیں گے دنیا دار میں، روزے دار تو کہا جائے گا دنیا میں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے نبی کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں جو منافق ہے وہ ظاہری طور پر مسلمان کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ایسے منافقین کے لیے سب سے جہنم کا نچلا طبقہ رکھا گیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے مسلمان، روزہ رکھتا مسلمان کہا جائے گا دنیا کے لحاظ سے، اسلام کا حکم نافذ ہوگا ظاہری طور پر، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے میزان اور ترازو میں اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مچھر کے پر کے برابر بھی ایسے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو اللہ رب العالمین کے حق تلفی کرے گا، اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ لہذا یہ سب سے بڑا ناقض ہے، یہ سب سے بڑا روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ لہذا سب سے پہلے انسان اس سے توبہ کرے۔ رمضان کے استقبال میں، رمضان کے استقبال اور تیاری میں سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان توبہ کرے ان گناہوں سے جو ہمارے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو سب نے کیا کرتا ہے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، نہ ان کی نیکیوں کا، نہ ان کے صدقات و خیرات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سب سے بہترین طبقہ ہے، ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی جب سے اچھے لوگ ہیں، وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے، توحید خالص پر قائم رہتے، شرک نہیں کرتے، غیبت و چغلخوری نہیں کرتے، اپنے زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو بھی نیک اعمال مسنون ہیں رمضان کی اس بابرکت مہینے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتی، سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو اپنے آپ کو شرک سے، ریاکاری سے، ان تمام چیزوں سے بچا لے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسے طبقے ہیں جو رمضان کے تعلق سے ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کس طبقے کے اندر ہیں، کس قسم کے اندر ہم ہیں، یہ ہمیں خود اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، زیادہ جانکار ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں۔ وہ انسان سوچے کہ جو طبقات بتائے گئے ہیں یا جو اقسام بتائی گئی ہیں وہ کس قسم کے اندر وہ آدمی ہے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی ساری خصوصیات ہیں جو اور مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اس لیے اس مہینے کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، اور شہر القرآن یا نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے میں اس کو اتارا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا قرآن رمضان میں ہمارے نبی پر نازل ہو گیا، نہیں، پہلی وہی آئی رمضان کے مہینے میں، اور اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر نازل کیا۔ پھر وہاں سے 23 سالہ دور میں جبریل امین قرآن کو اتارتے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، ضرورت کے تحت۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ایک مرتبہ ہمارے نبی پر رمضان کے مہینے میں نازل کر دیا گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے صرف کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر
یہ جو دنیا کا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا، وہاں سے جبریل امین اللہ کے حکم کے مطابق 23 سالہ دور میں قرآن لے کر کے اترتے رہے، اور پھر قرآن کریم کا جو ہے کہ قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا۔ تو یہ 23 سالہ دور میں یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ساری آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بھی اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو، اس لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان روزہ جا کر کے گزارے، انسان سو کر کے روزہ گزار دے، کھانے پینے سے دور رہے۔ ہیں ایسے بہت سارے لوگ سحری کر لیں گے، ظہر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے، سوئے ہوئے ہیں، عصر کی بھی نماز غائب ہے، سو کر کے پورا رمضان گزار دیتے۔ بھائی رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اکثر جنگیں رمضان کے مہینے پیش آئی تھی، غزوہ بدر اسی مہینے کے اندر پیش آئی، غزوہ فتح مکہ اسی مہینے کے اندر پیش آئی، اور غزوہ تبوک اسی مہینے کے اندر پیش آئی رمضان کے مہینے میں۔ اور جو فارس سے جنگ لڑی گئی تھی سن 515 ہجری کے اندر عمر فاروق کے دور خلافت میں، جس کے کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رمضان کسی مہینے کے اندر، جس کو معرکہ قادسیہ کہا جاتا ہے، جس میں فارسیوں کو، ایرانیوں کو، جسے آج ایران کہا جاتا ہے، شکست ہوئی تھی، وہ رمضان کسی بابرکت مہینے میں سن 15 ہجری اور عمر فاروق کے دور خلافت میں، اسی رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے اس کو سونے کا، کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ انسان جب رمضان گزرتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، کھانے پینے کی مختلف چیزیں دسترخوان پر، سحری میں، افطاری میں انسان کے پاس ہوتی، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اتنی ساری نعمتیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو ہمارے خلفاء گزر چکے ہیں، بنو امیہ اور اس طریقے سے بنو عباسیہ کے، ان کے دسترخوان پر اس طریقے سے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں درس سن رہا تھا شیخ محمد المدخلی حفظہ اللہ کا، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے دسترخوان پر جو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، وہ پہلے زمانے میں جو حکمراں ہوا کرتے تھے، بنو امیہ کے جو خلفاء اور سلاطین ہوا کرتے تھے، جن کے دور میں سب سے زیادہ ملکوں کو فتح کیا گیا، اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کی اشاعت ہوئی، ان کے دسترخوان پر اتنے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے جو آج ہمارے دسترخوان پر اتنے کھانے موجود ہیں۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انسان اللہ کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ سو کر کے اور کھانے پینے میں انسان کو گزارنے کے بجائے انسان اللہ تعالیٰ کے بات میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور بندگی کے اندر گزارے۔ تو رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کر دیا گیا۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم رک جانا، اور سب سے بڑی چیز جس سے رک جانا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یاد رکھ لیجیے۔ اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اسلام کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس سے ہمیں شرک سے دور رہنے کی تعلیم نہ ملتی ہو، ہمیں درس نہ ملتا ہو۔ صوم کے معنی رک جانا، لہذا اگر آپ کھانے پینے سے دور رہتے ہیں، اس سے زیادہ حرام چیز ہمارے اوپر اللہ نے فرض کر دی ہے جس سے دور رہنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے دور رہنا انسان کے لیے بدرجہ والا ضروری۔ اگر آپ دن میں روزہ رکھتے ہوئے کھانا کھا لیں گے، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا، آپ کے سارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، آپ کو صرف اتنا کرنا پڑے گا، اس دن کے بدلے آپ روزہ رکھ لیجئے، آپ کا روزہ مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ نے شرک کرتے ہوئے روزہ رکھا یا شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسلام کی ہر عبادت، اسلام کے ہر عمل، اسلام کے ہر حکم سے ہمیں توحید کا، ایمان خالص کا درس ملتا ہے، اور شرک سے، بدعت و خرافات سے دوری کا درس ملتا ہے۔ صوم کے معنی یہ ہوتے رک جانے کے، تمام چیزیں جو منع ہے شریعت کے اندر، ان تمام چیزوں سے رک جانا تو ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، لیکن رمضان میں دن میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس سے بھی رک جانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو ہمیشہ حرام ہے، شرک کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدعت کرنا، خرافات کرنا، یہ جو ہمیشہ حرام ہے، اس سے انسان کا ہمیشہ حرام دور رہنا ضروری۔ روزہ حرام چیزوں سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ وہ چیزیں جو حلال تھیں وقتی طور پر حرام کر دی گئی، ان سے دور رہنے کا نام ہے، ان سے دور رہنے کا نام ہے۔ ورنہ جو حرام چیزیں ہمیشہ ہمارے اوپر حرام ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔
تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، اسی رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے جو سب سے عظیم رات ہے، ایک رات کے بعد 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان عمرہ کرنے کا ثواب انسان کو حج کے برابر ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کہ رمضان کے مہینوں کی خصوصیت حاصل ہے، اور یقینی اور حقیقی طور پر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ استعارہ نہیں ہے، یہ کوئی کنایہ اور فسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کا تعلق غیب سے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت میں جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمارے لیے اشارہ بھی ہے، ہمارے لیے درس بھی ہے کہ تمام اعمال جو جنت تک لے جانے والے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس تمام اعمال کو کیجئے تاکہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ روزانہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے پیچھے پڑنے والے، خیر کی تلاش میں رہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے پیچھے رہنے والا، شر میں پڑنے والا، تو شر سے، برائی سے پیچھے ہٹ جا، برائی سے دور ہو جا۔ دروازے بند کر دیے گئے جہنم کے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، لہذا تو شر اور برائی سے دور ہو جا، اور اے خیر کے متلاشی، تو خیر کے لیے آگے بڑھ، تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ جنت کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، کھلتے ہیں، حقیقت میں کھلتے ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، افتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ واضح طور پر یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق غیب سے، اس پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، غیبیات سے متعلق ایمان اور تسلیم ہونا چاہیے۔ ہمارے عقل کے اندر وہ بات آئے نہ آئے، اس کا ماننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ رمضان کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، رمضان میں جنت کے دروازوں کو۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں بھائی کہ انسان رمضان کے مہینے میں جب شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے انسان، کیوں گناہ ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ تمام شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا ہے، ان شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے جو سرکش ہوتے ہیں، جو شیطانوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کو جکڑا جاتا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں، چیلے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، وہ بھی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا گناہ کرنے کے لیے صرف شیطان ہی ہوتا ہے؟ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان کے اندر نفس امارہ موجود ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کی پیروی انسان کرتا ہے، شہوات کی پیروی کرتا ہے، اس انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نمبر 3، برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو برے لوگوں کو دیکھ کر کے بھی انسان برائی کام کرتا ہے۔ اس لیے صرف ایک نہیں ہے کہ شیطان جکڑ دیا گیا تو انسان کیوں گناہ کرتا ہے، صرف شیطان نہیں ہے، گناہ کرنے کے لیے بہت سارے اس کے اسباب اور ذرائع ہیں، اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جہاں شیطان ہوتے ہیں جنوں میں، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہیں انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ اس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، موحدین کے ساتھ رہیے، جو شریعت کے ملتزم ہیں، پابند ہیں، ان کے ساتھ رہیے۔ جو شرک کرنے والے، بدعت خرافات کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہ تمہیں شرک کی اور بدعت اور خرافات کی راستے پر لگائیں گے۔ موحدین اور جو منہج سلف صالحین پر قائم رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو خود وہ صحیح عقید اور منہج پر رہیں گے، اور آپ کو بھی برے عقیدے سے دور رکھیں گے، اور سلف صالحین کے عقید اور منہج پر آپ کو قائم رکھیں گے۔ اس لیے صحبت بہت اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، بہت اچھی چیز ہے صحبت۔ یہ انسان کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اگر برے انسان کی صحبت ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، عطر فروش کی مثال دی اچھی صحبت کی۔ عطر بیچنے سے اگر بیچنے والے کے ساتھ آپ دوستی رکھیں گے، آپ اس کے ساتھ جائیں گے، آپ کو خوشبو ملے گی۔ لیکن اگر وہیں آپ کسی لوہار سے دوستی کرتے ہیں، آپ اس کے بھٹی پر جائیں گے تو اس کی بھٹی سے دھواں نکلے گا، چنگاریاں نکلیں گی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے کپڑے کو بھی جلائے گی اور آپ کے جسم کو بھی جلائے گی، آپ کو دھواں آنکھ میں آئے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے عطر فروش کے ساتھ، عطر کے اندر خوشبو ہوتی ہے، عطر فروش جو ہے، جو عطر بیچتا ہے، اس لیے توحید سب سے بڑی خوشبودار چیز ہے۔ توحید سے بڑی کوئی خوشبودار چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، توحید سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی دوستی بنا کر کے رکھو جو موحدین ہیں، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہیے۔
اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں گے تبھی انسان برائی سے دور رہ پائے گا۔ اس لیے بہت ہی زیادہ اور اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ برے لوگوں کی صحبت میں جانے کی وجہ سے شکار کر لیے گئے اور برائی کرنے لگے، صحیح منہج چھوڑ دیا، یا اس طریقے سے شرک کرنے لگے، یا شرک کرنے والے تھے اچھے لوگوں کی صحبت میں آئے، بدعت اور شرک کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے کہ انسان اچھی صحبت کے اندر رہے۔ اس لیے شریعت کے اندر ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُهُ، آپ کس کو دوست بناتے ہیں اس کو دیکھ لو کہ وہ تمہارے دوست کے لائق بھی ہے کہ لائق نہیں ہے، وہ کیسا ہے وہ دوست۔ لہذا اچھے لوگوں کو ہم دوست بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے کے اندر شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ تو دیتا ہے، لیکن اور بھی دیگر اسباب ہیں، ذرائع ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہ کا کام کرتا رہتا ہے۔ روزے کی میرے بھائیوں بڑی فضیلت ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں جیسے انسان جو سپاہی ہوتا ہے جنگ کے اندر اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، ایسی روزہ ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ لیکن یہ ڈھال اس وقت ہوگی جب انسان توحید پر رہتے ہوئے روزہ رکھے گا۔ اس لیے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سوال کیا کہ ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے، تو آپ نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھو کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ابو امامہ الباہلی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، موحد ہیں، متبع سنت ہیں۔ توحید اور اتباع سنت کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ جیسی کوئی اہم عبادت نہیں ہے۔ لہذا روزہ ڈھال کب بنے گا؟ یہ اس وقت ڈھال بنے گا جب انسان توحید پر ہوگا، اتباع سنت ہوگی، اس کے بعد شرک اور تمام چیزوں سے جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرے گا، تب جا کر کے روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ ورنہ پھر نہ سمجھے کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرما دیا روزہ ڈھال ہے، جو روزہ رکھتے سب کے سب جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ پوری زندگی روزے میں گزار دینے والا، ہر عمل کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا اگر اس توحید خالص پر نہیں ہے۔ وہ ہمارے نبی نے فرمایا جو انسان مدینے کے اندر جس کی وفات ہوتی ہے اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ مدینے مرنے والے ہر آدمی کے لیے ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے، اس کے لیے سفارش کریں گے توحید خالص پر ہوگا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، اے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار وہ سعادت مند انسان کون ہوگا جس کے لیے آپ قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا خالصا بقلبہ، جو اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا کہتا اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار نہیں کیا، زبان سے اقرار کرنے کے بعد اس نے عمل بھی کیا۔ یہ عمل انسان کے ایمان کو بتاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نیک عمل ہوگا تو نیک ایمان بھی ہوگا۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرے عمل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایمان کی بھی کمی ہے، ایمان نہیں انسان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین چہرے کو اور مال کو، دولت کو، حسب و نسب کو اور اس طریقے دنیا کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت اس آدمی کو حاصل ہوگی، یہ تو ہے فضیلت والا، لیکن آدمی کے اندر قصور ہوگا۔ اگر آدمی کے اندر توحید نہیں اور وہ دان شرک کرنے والا ہے تو اس فضیلت سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیا مدینے کے اندر منافقین نہیں تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ کیا ہمارے نبی قیامت کے ان کے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں سفارش کریں گے۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، مر گیا، نبی نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے قبر میں اترے، اپنا جبہ دے دیا، لعاب بھی دے دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رہے گا۔ دنیا کے لحاظ سے مسلمان تھا، اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے ہم اللہ کی نظر میں مسلمان بنیں۔ دنیا کی نظر کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی نظر میں مسلمان وہی ہے جو موحد ہے، مشرک نہیں ہے۔ مشرک اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ میں بار بار یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو بات اہم ہوتی ہے اسے جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہوتا ہے۔ پورا قرآن توحید ہے، پورے قرآن میں شرک کی دعوت ملے گی۔ ایک ایک آیت کے اندر آپ قرآن پڑھیے، ہر جگہ آپ کو یہ پیغام ملے گا، درس ملے گا۔ نبی کی حدیثیں پڑھیے، ہر جگہ یہ پیغام اور درس ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ پیغام ہی دیتے ہیں۔ اسی بات کو ہمارا اول و آخر یہی ہوتا ہے، یہی اول و آخر ہمارا ہے۔ توحید پر قائم رہیے، شرک سے دوری اختیار کیجیے، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر قائم رہیے، ورنہ یہ روزہ نماز یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کے وعدہ، اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بات کے لیے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے والی چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور اللہ کی بات کی نیت سے۔
خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے عبادت۔ اگر ریاکاری کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے یا کوئی اور مقصد ہے تو اللہ کو انسان روزے دار نہیں ہے۔ اور نیت کا مطلب یہ زبان سے ادا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ روزے کی نیت کرتے زبان سے، نویت نصوم غدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی اللہ کے واسطے کل کا روزہ، زبان سے انسان کہتا ہے۔ غلط ہے میرے بھائی، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی بدعت ہے۔ یہ آپ کا سحری کرنا، ابھی سے ہر انسان کا عزم ہے روزہ رکھنے کا۔ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا اس وقت جب انسان عام طور پر سویا رہتا ہے، یہی دلیل ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے۔ آپ کو زبان سے کہنا ہے غلط ہے یہ، اور کوئی بھی عبادت ہو اس کو زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر نئی چیز ہوتی ہے، بدعت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا علم ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، فلاں کام کرنے کی، نہیں۔ لبیک اللہم عمرۃ، یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ یہ جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر، آپ لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز کی نیت سے آتے ہیں، لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے؟ جب کہیں گے اللہ اکبر۔ ایسے ہی آپ جاتے ہیں میقات پر عمرے کی نیت سے، کوئی بغیر نیت سے عمرہ کرنے کے لیے میقات پر نہیں جاتا ہے، لیکن عمرے کے بعد میں کب داخل ہوں گے؟ جب کہیں گے لبیک اللہم عمرتن۔ یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، یہیں سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ لبیک اللہم عمرتن، ہمارے بھی نیت کیا تھا۔ نہیں، یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جیسے اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، ایسے عمرے کی شروعات لبیک اللہم عمرتن سے ہوتی ہے، اور بال کٹانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم پر ختم ہوتی ہے۔ نماز کو تکبیر تحریمہ کہا گیا، اس کو بھی احرام کہا جاتا ہے، کیونکہ کہنے کے بعد آپ پر کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، جو کچھ چیزیں آپ کے لیے پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی، کھانا پینا، بات چیت حرام نماز میں۔ ایسے ہی احرام باندھنے کے بعد یہ چیزیں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ساری چیز آپ کے اوپر حرام ہے، پہلے حلال اب حرام ہو گئی۔ تو لبیک اللہم عمرتن یہ نیت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ نیت کرتے زبان سے کہتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، اور اللہ کی عبادت کی شروعات بدعت سے مت کیجیے۔ روزے کی شروعات بدعت سے نہ کیجیے، نماز کی شروعات بدعت سے مت کیجیے۔ کتنے بھائی لوگ ہیں نماز کی شروعات ہی اسی بدعت سے کرتے ہیں، سلام پھیر دیں گے پھر بدعت شروع، بسم اللہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی یا متین، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے رہتے ہیں۔ لہذا اپنی باتوں کو بدعت سے بچائیے، وہی بات قبول ہوگی جو نبی کے طریقے پر ہوگی۔ سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور روزہ یہ بہت ہی زیادہ اہم عبادت ہے۔ روزہ قیامت کی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ رکھنے والوں کے اللہ رب العالمین نے باب الریان بنا رکھا ہے، جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا رمضان کا بابرکت مہینہ میرے بھائیو ہمارے اوپر سایہ پھگن ہونے والا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اس مقصد کے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے۔ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو موحد ہوگا، جو توحید والا نہیں ہوگا متقی نہیں ہو سکتا۔ دنیا اسے کتنا بھی پرہیزگار کہے، لیکن اللہ کی نظر میں پرہیزگار نہیں ہے۔ وہ پرہیزگار وہی ہے، متقی وہی جو انسان موحد ہے اور اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، ممنوعات سے منہیات سے دوری اختیار کرنے والا، اور مامورات اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہے۔ وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار وہی ہے۔ لہذا شرک کرنے والا کبھی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے اس کو۔ کبھی متقی نہیں ہو سکتا جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا۔ اللہ کی نظر میں اس کی مچھر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو کچھ کیا، دنیا میں ثواب دنیا میں مل جائے گا فائدہ، آخرت میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے اس مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں جو کرنا مسنون ہیں۔ انہی میں سے میرے بھائیوں انسان کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تراویح ہمارے نبی نے صرف 11 رکعت پڑھی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے 13 رکعت پڑھا ہے، اس سے زیادہ ہمارے نبی نے کبھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ لہذا یہ نبی کی سنت ہے کہ انسان 11 رکعت پڑھے، یا بہت اگر پڑھتا 13 رکعت، اس سے زیادہ کا ثبوت اللہ کے رسول کے حدیث سے نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ حرمین کے اندر بھی جو ہے 11 اور 13 رکعتیں ہی تراویح ہوتی ہیں، اب اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رمضان کی حالت میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ بھی اس مہینے کے اندر مسنون عمل ہے۔ سحری کھانا مسنون ہے، فرض نہیں ہے سحری کھانا۔ سحری اگر آپ نہیں کریں گے آپ کا روزہ مکمل ہوگا، لیکن سحری کھانا یہ سنت ہے۔ سحری سحر کے وقت میں کھانا،
یہ نہیں کہ آدھی رات سے پہلے آپ کھا لیں کہ ہم نے سحری کر لیا. ایسی سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، یہ نبی کی سنت ہے. سحری میں تاخیر کرنا، اذان فجر تک سحری کا وقت ہے. یہ نہیں کہ احتیاط کے طور پر 10 منٹ پہلے ہم سحری کھانا چھوڑ دیں، یا جو ہے 15 منٹ پہلے سحری کھانا چھوڑ دیں. کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں، یہ نہیں اسلام کے اندر احتیاط. اذان فجر تک، حتیٰ کہ نبی نے کہا ہے کہ اگر اذان شروع ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہے پانی کا، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو. تم کھانا کھا رہے ہو، تمہاری ضرورت باقی ہے، تمہارے پلیٹ کے اندر کھانے کی چیزیں موجود ہیں، تمہیں ابھی ضرورت بھی ہے، اس کو کھا سکتے ہو. اسلام کے اندر اتنی تنگی اور سختی نہیں ہے. لوگوں نے سخت بنا دیا اسلام کو، ورنہ اسلام اللہ رب العالمین کا بہت ہی آسان ہے. سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی کرنا چاہیے. افطار میں بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں 10 منٹ کے بعد. روافظ تو جب تارے غروب ہو جاتے اس کے بعد لوگ افطاری کرتے ہیں، جو یہودیوں کا عمل ہے. کیونکہ روافظ یہودیوں کے بہت سارے اعمال میں ان کے ہاں مطابقت پائی جاتی ہے. اسے جو شیعہ اور روافظ ہیں، آپ دیکھیں کہ کب افطار کریں گے؟ سورج غروب ہونے کے آدھا گھنٹے بعد یا 20-25 منٹ کے بعد. جب تارے بھی غروب ہو جاتے ہیں اس کے بعد لوگ افطاری کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. سورج غروب ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا. رطب کھجور سے انسان کو افطار کرنا چاہیے. کھجور رطب نہیں ہے، خشک کھجور سے کرے، وہ بھی نہیں، انسان پانی پی لے، اس سے انسان افطار کرے. اس کے بعد دیگر چیزیں جو موجود ہیں انسان اس کو کھائے. بسم اللہ کہہ کر انسان افطار کرے، پھر یہ دعا پڑھے، ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیں. ایک دعا جو ہمارے یہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ دعا ثابت رہی ہے. یہ دعا ثابت ہے، ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. رگیں تر ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارے لیے اجر ثابت ہو جائے گا. روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کرنا بھی ہمارے لیے مسنون ہے. ایک صحابی ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی کثرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا. ہمارے لوگ جو ہے عصر کے بعد مسواک نہیں کرتے، مسواک چھوڑ دیتے ہیں. مسواک اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے. اس لیے مسواک کرنا چاہے، نبی کی سنت ہے. مسواک کرنے سے آپ کی منہ کی بو ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کی منہ کی بو کا تعلق آپ کے معدے سے ہے. جب معدہ انسان کا خالی رہتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے، لہذا انسان کو مسواک کرنا چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مسنون ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر جاگنا انسان کے لیے جو ہے مسنون ہے اور مشروع ہے. اور شب قدر میں انسان کو جو یہ دعا پڑھنی چاہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. رمضان کے مہینے میں انسان کو عمرہ کرنا چاہیے. عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. افطار کروانا بھی انسان کے لیے مسنون ہے کہ کسی دوسرے کو افطار کروائے. اگر کوئی انسان افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو روزے دار کے برابر اجر دیتا ہے، اور دونوں کے اجر میں سے کٹوتی نہیں کی جاتی. نبی کی حدیث ہے. یہ نہیں کہ ہمارے اجر کو کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا، نہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین سب کو بے حساب اجر دیتا ہے. روزہ صبر کا مہینہ ہے. انسان روزہ رکھتا ہے، صبر کی تعلیم ملتی ہے، صبر کا درس ملتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کا حساب یا اجر بے حساب رکھا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے ہر عبادت کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا دیا جاتا ہے. لیکن روزے کا جو اجر ہے بے حساب ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے. اللہ کا فرمان انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا، صدقات و خیرات کا، غمخواری کا، قرآن کی تلاوت کا، نیک اعمال کا، عبادات کا، اللہ کی اطاعت کا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. لہذا اس مہینے کا ہم استقبال کریں توبے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، دعا کے ساتھ، رجوع کے ساتھ کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ رکھے. تمام سنتیں نیک اعمال جس مہینے کے اندر مسنون ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.